دوستان ذی وقار، ماہ رجب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بے پناہ فضیلتیں رکھی ہیں، ان میں سے ایک فضیلت، عظمت اور عظیم نسبت اس مہینے کے اندر وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، امام المشارق والمغارب حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت ہوئی۔ تو جہاں اس مہینے کو اور بے پناہ عظمتیں حاصل ہیں، وہیں یہ مولائے کائنات مولا علی کی ولادت کا مہینہ ہے۔ تو اس حوالے سے آج یہ شرف حاصل ہوگا کہ ہم مولائے کائنات کی عظمت و شان کے بیان سے، ان کے ذکر سے اپنی زبانوں کو، اپنے قلوب کو منور کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کسی حقیقت کی خبر نہ ہو اور کسی حقیقت کی معرفت نہ ہو اور تم دریافت کرنا چاہتے ہو حقیقت حال اور اس شے کی، اس بات کی، اس مسئلے کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہو تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ تمہیں کسی حقیقت کے بارے میں سوال کرنا ہے تو کن سے سوال کرو؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے رہنمائی حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بیان فرما دیا کہ جب تمہیں حقیقت تک پہنچنے کی رہنمائی درکار ہو تو اہل ذکر کی بارگاہ میں چلے جایا کرو۔ یہ قرآن کا ارشاد ہے، قرآن کی ہدایت ہے۔ اب اہل ذکر کون اہل ذکر ہے؟ پہلے یہ واضح ہو جائے کہ ذکر سے کیا مراد ہے۔ تو ذکر سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت بھی قرآن مجید خود ہی فرما رہا ہے کہ اہل ذکر کو جاننا ہے۔ اور ذکر کیا ہے، ذکر والے کون ہیں؟ تو ذکر کی وضاحت بھی قرآن نے عطا فرمائی، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ ذکر سے مراد کیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یعنی ذکر سے مراد خود قرآن مجید ہے۔ فرمایا اس قرآن کو نازل کرنے کا ذکر کیا تو اس قرآن کو قرآن نہیں کہا، اس کو ذکر فرمایا کہ یہ ذکر ہے۔ ہم نے قرآن نازل کیا، کیا نازل کیا؟ ہم نے ذکر نازل کیا۔ اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اور
کئی مقام پر قرآن مجید میں اسی نام سے اللہ پاک نے قرآن کو یاد کیا، بیان کیا۔ ایک اور مقام پر فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، فرمایا یہ قرآن ذکر ہے۔ قرآن کو ذکر کہہ کے فرمایا، ذکر کہہ کے بتایا کہ اِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے۔ تو قرآن نے واضح فرما دیا اور ہمیں قرآن سے ہی اس مسئلے کا جواب مل گیا کہ ذکر کیا ہے۔ ذکر خود قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ ذکر ہے۔ اور اس آیت کی طرف جب ہم آتے ہیں تو فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے اور جاننا چاہتے ہو، علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ وہ اہل ذکر واضح ہو گیا کہ اہل ذکر سے مراد اہل قرآن ہے، جو قرآن والے ہیں۔ اہل قرآن سے مراد کہ جن کے سینوں میں، جن کی روح میں، جن کے دل میں، جن کی فکر میں قرآن اترا ہوا، جو قرآن سے اپنا ناطہ، علمی اور عملی ناطہ قرآن سے جنہوں نے جوڑ رکھا ہے، جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، جو قرآن سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، جن کے سینے قرآن کے علوم و معارف سے موجزن ہیں، جن کے قلوب قرآن کے اسرار و رموز سے سرشار ہیں، جو قرآن کے ظاہری علوم کے حامل بھی ہیں اور قرآن کے باطنی علوم کے بھی حامل ہیں، وہ اہل ذکر ہیں، اہل قرآن ہیں، قرآن والے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب حقیقت دریافت کرنا چاہو تو اہل ذکر کے پاس جاؤ، اہل قرآن کے پاس جاؤ۔ تو دوستو، اب اہل ذکر سے مراد وہ سب لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنی قرآن کی خدمت کے لیے اور قرآن کے علوم کی خدمت کے لیے اللہ نے منتخب کر لیا۔ اس میں علماء حق بھی شامل ہیں جو قرآن کے ظاہری علوم کے حامل ہیں، جو ساری عمر قرآن پڑھنے اور قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے میں، قرآن کی تفاسیر پڑھنے میں، قرآن کی مرضی اور منشا کو جاننے میں ساری زندگی عرق ریزی کرتے ہیں، صرف کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں اور قرآن کے علوم سے خود کو مزین کرتے ہیں، وہ تمام اس اہل ذکر میں شامل ہیں۔ تو جب اہل ذکر کہا تو اس میں وہ تمام ہستیاں، وہ تمام لوگ شامل ہیں کہ جو قرآن والے ہیں، جن پر اہل قرآن ہونا صادق آتا ہے، جو قرآن کے علوم کے وارث ہیں۔ تو لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ اپنے تمام افراد پر بولا جاتا ہے، ادنا سے لے کر اعلیٰ تک لفظ کی دلالت اور لفظ کا بولا جانا اس کے تمام افراد پر صادق آتا ہے۔ اس کا لفظ، کسی بھی لفظ کا مدلول یعنی جس پر وہ لفظ بولا جاتا ہے، جو اس لفظ کا معنی ہے، وہ اس معنی کے اعتبار سے وہ لفظ اپنے تمام افراد پر صادق آتا ہے۔ مثلا لفظ انسان ہے، تو جب آپ انسان بولیں گے تو یہ اپنے تمام افراد پر صادق آئے گا۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جو آخری انسان اس دنیا میں آنے والا ہے، اچھا ہے، برا ہے، مومن ہے، کافر ہے، ہر فرد بشر پر اس لفظ انسان کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ لفظ انسان صادق آتا ہے
تو جس طرح یہ انسان کسی ایک عام انسان پر صادق آتا ہے، یہ انسان انبیاء پر بھی، لفظ انسان انبیاء پر بھی صادق آتا ہے۔ اگر اس سے کوئی برا آدمی، اس کو بھی انسان کہا جاتا ہے، تو کسی اچھے آدمی کو بھی انسان کہا جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ لفظ اپنے تمام افراد پر صادق آتا ہے، لیکن لفظ کی شان اور لفظ کی عظمت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب وہ اپنے سب سے اعلیٰ مدلول پر صادق آئے۔ تمام صحابہ بھی انسان میں شامل، تابعین بھی انسان میں شامل، انبیاء بھی لفظ انسان میں شامل، اور ان سب کی وجہ سے انسان، لفظ انسان کو، جن سے انسان کو شرف ملا۔ لیکن دوستو، اس وقت انسان کا لفظ، اس کے معنی یعنی انسانیت کو سب سے بڑا شرف اس وقت ملتا ہے جب لفظ انسان کا مدلول انسان کامل ہو، اور انسان کامل کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ فخر انسانیت آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے، کہ انسانیت کا کمال جس ہستی میں جا کے ختم ہو جاتا ہے وہ تاجدار کائنات کی ہستی ہے۔ تو انسان ان پر بھی صادق آ رہا ہے، اور یہی وہ اعلیٰ مدلول ہے انسان کا، انسانیت کا، کہ جس کی وجہ سے انسان کو اور انسانیت کو شرف اور عظمت مل رہی ہے۔ تو اسی طرح دوستو، یہ مثال تھی سمجھانے کے لیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو اہل ذکر میں امت کے تمام بزرگان دین شامل ہیں، ائمہ مجتہدین شامل ہیں، اولیاء کاملین شامل ہیں، بزرگان دین شامل ہیں، غوث قطب ابدال شامل ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر، ذکر والوں سے پوچھو۔ تو جب ذکر والے یعنی قرآن والے کہا تو اس میں امت کے تمام اکابرین شامل ہیں، اور تمام صحابہ قرآن والوں میں شامل ہیں، تمام صحابہ کرام قرآن والوں میں شامل ہیں۔ لیکن دوستان مکرم، لفظ عرض کیا تھا کہ جب سب سے بڑے مدلول اور سب سے عرفہ و اعلیٰ اور سب سے کامل مدلول پر لفظ کا اطلاق ہوتا ہے تو لفظ بھی اپنے لفظ ہونے پر جھوم اٹھتا ہے۔ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں سے پوچھو، قرآن والوں سے پوچھو۔ دوستان مکرم، تو یہ قرآن والے امت کے تمام اکابرین ہیں، صحابہ کرام اس اہل ذکر میں شامل ہیں، اس کے معنی میں آتے ہیں، ان پر بھی اہل ذکر کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن یہ قرآن والے ہونا، قرآن والا ہونا، یہ کس شخصیت پہ سب سے زیادہ عطم ثابت ہو رہا ہے، سب سے زیادہ کمال طریقے سے بولا جا رہا ہے، اس کی وضاحت، اس کی ہدایت خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کس طرح فرمایا؟ القرآن مع علی و علی مع القرآن، فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو یہ شرف اور اس طرح سے اعلان کرنا اور قرآن کی معیت کا اعلان کرنا اور قرآن کے ساتھ تعلق کی اس انفرادی شان کا اعلان کرنا، ایسا فرمان آقائے دو جہاں نے کسی اور کے متعلق نہیں فرمایا۔ تمام صحابہ اہل ذکر میں شامل ہیں۔ جب ہمیں حقیقت دریافت کرنی ہے تو کسی بھی صحابی کی بارگاہ میں جایا جا سکتا ہے، لیکن جب فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اس کے کمال معنی کو دیکھنا ہے اور اس کمال ہستی کی طرف جانا ہے کہ جہاں سے ہمیں حقیقتوں کی خیرات ملنی ہے، جہاں سے ہمیں علوم کی خیرات ملنی ہے، جہاں سے ہمیں باطنی علوم کا خزانہ ملنا ہے، وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ ذات مولائے کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے
اور علی قرآن پاک کے ساتھ ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معیت کا رشتہ اس کے اندر دونوں مولا علی کو اور قرآن کو ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کر دیا۔ اب قرآن کی کیا شان ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن کیا ہے؟ حضور کا خلق ہے، خلق مصطفیٰ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے، حضور کی صفت ہے، حضور کا خلق ہے، حضور کے کمالات کا بیان ہے، حضور کی صفات کا بیان ہے۔ تو قرآن خلق مصطفیٰ ہے، وصف مصطفیٰ ہے، صفات مصطفیٰ کا نام قرآن ہے۔ اور فرمایا جا رہا ہے، خود صاحب قرآن فرما رہے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن حضور کی صفت ہے اور وہ صفت علی کے ساتھ ہے، اور علی اس صفت کے حامل ہیں، وہ صفت علی کو بھی کو شامل ہے اور علی اس صفت سے متصف ہیں۔ تو جب صفت اور خلق علی کے ساتھ جڑ گیا اور ان کی معیت میں آ گیا، تو جو خود صاحب قرآن ہے وہ کیوں علی کے ساتھ نہ ہو؟ جب قرآن علی کے ساتھ ہو گیا تو صاحب قرآن بھی علی کے ساتھ ہو گیا، اور قرآن بھی علی کا، صاحب قرآن بھی علی کا۔ تو جس نے قرآن کو اور صاحب قرآن کو یہ ساری عظمتیں عطا کی ہیں، وہ خالق کائنات جس نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، جس نے قرآن کو بھیجا، قرآن کو نازل کیا، وہ خالق کائنات علی کے ساتھ کیوں نہ ہوگا؟ تو قرآن کے ناطے سے ثابت یہ ہوا کہ مولائے کائنات کی شخصیت، آپ کی ذات وہ ہستی ہے کہ جس کے ساتھ قرآن بھی ہے اور صاحب قرآن محمد مصطفیٰ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازل مبعوث کرنے والے، بھیجنے والا خود خالق کائنات بھی مولا علی کے ساتھ ہے۔ دوستو، یہ رشتہ، یہ معیت کا تعلق مولا علی اور قرآن مجید کے درمیان، اس کی نوعیت کیا ہے؟ حضور نے خود اس کی وضاحت فرما دی، لا یفترقان حتی یردا علی الحوض۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہیں، اور یہ ساتھ کیسا ہے؟ یہ بڑا گہرا رشتہ ہے، یہ نہ ٹوٹنے والا ساتھ ہے، نہ ختم ہونے والا ساتھ ہے۔ حضور نے خود ہی فرما دیا لا یفترقان، کہ یہ مولا علی اور قرآن کا ساتھ ایسا ہے کہ یہ دونوں کبھی بھی جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ لا یفترقان، کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں قیامت کا دن ہوگا اور حوض کوثر ہوگا، جہاں علی المرتضی آ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ قرآن بھی آ رہا ہوگا۔ تو دوستان مکرم، یہ مولائے کائنات کی عظمتوں اور رفتوں کا درجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے حبیب نے جو آپ کو جو شانیں عطا کی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے قرب کی وجہ سے جو عظمتیں ملی ہیں، ان کا بیان قرآن مجید میں اللہ بھی فرما رہا ہے اور مصطفیٰ بھی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن اور علی کا یہ ساتھ اتنا گہرا کس لیے ہے کہ قرآن کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ رسول کریم کا فرمایا ہوا ہے۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رسول کریم،
یہ رسول کریم کی بات ہے۔ قرآن کیسے معلوم ہوا؟ آقائے دو جہاں قرآن بیان فرماتے گئے، وہ قرآن اور جو فرماتے گئے بتاتے گئے یہ قرآن ہے، یہ آیت ہے، وہ قرآن بنتا چلا گیا۔ جو کلام حضور نے فرمایا اور بتا دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ آیت ہے، اتنا حصہ حضور کی زبان سے جب صادر ہوا تو اسے قرآن کے طور پر محفوظ کر لیا گیا، وہ قرآن بن گیا۔ تو قرآن بھی حضور کی زبان سے جاری و صادر ہونے والا ہے۔ تو قرآن کا رشتہ حضور کی ذات کے ساتھ کیا ہے کہ قرآن نطق مصطفیٰ ہے، قرآن مجید نطق مصطفیٰ ہے۔ اور ادھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الناس من شجر شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدہ۔ اب یہ قربتوں کے رشتے کھل رہے ہیں، ثابت ہو رہے ہیں کہ حضور کا قرب اور حضور کے صدقے پھر قرآن کا قرب ملا۔ یہ اس کی حضور نے جہاں فرمایا قرآن مجید کے اندر ہی کہ قرآن حضور کی کہی ہوئی بات ہے، حضور کی زبان سے صادر ہونے والا ہے، کلام اللہ کا ہے، صادر حضور کی زبان سے ہو رہا ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اور پھر حضور نے مولا علی کی عظمت کو دوسرے حوالے سے کیسے بیان فرمایا کہ الناس من شجر شتى، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک جتنے بھی انسان ہیں، اللہ نے ان سب کو مختلف درختوں سے پیدا کیا ہے، اللہ نے مختلف درختوں سے پیدا کیا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا انا وعلی من شجرۃ واحدہ، فرمایا لیکن میں اور علی شان مختلف ہے، میرے اور علی کا معاملہ مختلف ہے۔ تمام انسانوں کو مختلف درختوں سے بنایا، لیکن خالق کائنات نے مجھے اور اس علی کو ایک ہی درخت سے پیدا فرمایا۔ اسی لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی منی وانا من علی۔ اب یہ جو قرب ہے، یہ ساتھ ہے، رشتہ ہے، وہ کتنا گہرا ہے کہ جہاں حضور نے فرمایا کہ ایک ہی درخت سے مجھے اور علی کو پیدا کیا گیا، اب یہ قرب اور یہ اتنا تعلق واضح ہوا، وہیں فرما دیا، اس کو اور مزید پختہ کرتے ہوئے فرما دیا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ کیا مطلب کہ علی کا کمال، علی کا جمال، علی کی صفات، علی کی شان، علی کی جو عظمتیں ہیں وہ میرے کمالات اور میرے فیوز و برکات کا سلسلہ ہے، اور انا من علی، اور میں علی سے ہوں۔ اس کا کیا مطلب کہ اس کی شان سے، علی کی ذات سے جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے، عظمت و کمال کا جو پہلو بھی اس کی ذات سے اجاگر ہو رہا ہے، وہ میری ہی نبوت کی برہان ہے، وہ میری ہی نبوت کی دلیل ہے۔ علی کا ثبوت، علی کی عظمتوں کا ثبوت میری نبوت کا فیضان ہے، اور اس کے کمالات میں سے ایک ایک کمال میری ہی نبوت کی دلیل و برہان ہے۔ دوستو، اس لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن مجید کے ساتھ ہیں۔ اور اس لیے جب قرآن کا اتنا گہرا رشتہ آقائے دو جہاں نے فرما دیا کہ ایسی انفرادی شان پھر کسی اور کو میسر نہ آئی، اس لیے جب اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل ذکر جب کچھ جاننا چاہو، کچھ پوچھنا چاہو، حقائق کی دریافت کرنا چاہو تو اہل ذکر کے پاس چلے جایا کرو۔ اہل ذکر، اور ان اہل ذکر کے تاجور کون ہیں؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ مولا کائنات مولا علی المرتضی شیخ خدا ہے۔ تو دوستو، اس لیے حضور نے فرمایا
کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کا شہر وہ جگہ ہوتی ہے جہاں سے مطلوبہ چیز، کوئی بھی چیز جو آپ کو مطلوب ہو وہ مل جایا کرتی ہے۔ جو شہر سے نچلے درجے کے علاقے ہوتے ہیں، نہ ضلع سے ہر چیز ملتی ہے، نہ تحصیل سے ہر چیز ملتی ہے، نہ قصبے سے ہر چیز ملتی ہے۔ شہر ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں سے انسان کو اس کی چاہیے ضرورت کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ تو قرآن تو حضور کا نطق ہے، اسی لیے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا دروازہ ہوں، اس لیے کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر خشک و تر چیز کا بیان تو اس قرآن میں اللہ نے کر دیا۔ اس قرآن سے باہر کائنات کے علوم میں سے کوئی شے نہیں ہے۔ تو جب وہ قرآن حضور کا خلق ہے تو حضور نے فرمایا وہ قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جس نے علم کی خیرات پانی ہے وہ شہر میں داخل ہوگا، شہر کی طرف رخ کرے گا، لیکن گزرے گا کہاں سے؟ شہر کے دروازے سے۔ تو جس نے علوم نبوت مصطفیٰ کا فیضان پانا ہے اس نے مولا علی کی چوکٹ پہ سر کو جھکانا ہوگا۔ تو دوستو، علم کی خیرات، ولایت کی خیرات اگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض و برکات میں سے حاصل کرنی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا ایک ہی دروازہ ہے۔ امت کے تمام اولیاء، تمام اہل علم اور تمام اہل باطن آج تک اس شہر سے، اس علم کے شہر سے اگر فیض پا رہے ہیں تو وہ کسی اور ذریعے سے نہیں، وہ کسی اور وسیلے سے نہیں، اس کا وسیلہ اور اس کا ذریعہ صرف ایک ذات ہے، اور وہ ذات اس شہر علم کا دروازہ ہے، وہ ذات مولا علی کی ذات ہے، وہ مولا علی کی شخصیت ہے، وہ مولا علی کی ہستی ہے۔ صحابہ کرام، دوستان مکرم، تو مولا علی کی عظمتیں ہیں، یہ عظمت و شان ہے، اور اسی لیے مولا کائنات کی محبت بھی ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ دوستو، آخری بات، صحابہ کرام، تاریخ الخلفاء، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لم یکن احد من الصحابۃ یقول، فرماتے ہیں کہ صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیٰ، ببغضہم علیٰ، صحابہ نے بڑا ہی بہترین اصول دے دیا کہ ہم منافق کی پہچان ہم دیکھ لیتے تھے کہ اس کے اندر علی کا بغض تو نہیں ہے۔ تو جس کے اندر، صحابہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر مولا علی کا بغض ہوتا تھا ہم پہچان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ تو دوستو، ایمان کا دار و مدار حب علی پہ ہے، اور مولا علی کی محبت ایمان کا معیار ہے۔ یہ معیار، اس کا ذکر خود صحابہ نے کر دیا۔ صحابہ سے بڑھ کر تو کوئی دین کو سمجھنے والا نہیں تھا، اس لیے اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ معیار، یہ اصول، یہ پیمانہ اسی طرح قائم ہے۔ ایمان کا دار و مدار مولا علی کی محبت پر ہے۔ تو جس کے سینے میں مولا علی کی محبت جتنی زیادہ کامل ہوگی اتنا زیادہ اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارے